مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں اٹلی سے متعلق اور بڑی افسوسناک ہے، پاکستانی کمیونٹی کے لیے بدنامی کا باعث بنے ہیں دو، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ دو جن کے پاس پیپر تھے ان دو لوگوں کو بھی ڈپورٹ کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ ایک تو شاید ڈپورٹ ہو گیا ہوگا اب تک، اور دوسرا بھی جو ہے وہ ڈپورٹ ہو جائے گا۔ تو اس کے بارے سے ناظرین ہم آپ کو جیسے کہ مسلسل بتا رہے ہیں کہ آپ جس ملک میں رہیں وہاں کے قوانین کو فالو کریں، لیکن پتہ نہیں افسوسناک بات یہ ہے کچھ لوگ جب یورپ پہنچ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم فن خان بن گئے ہیں، ہم یہاں آ گئے ہیں تو بس اب تو کیونکہ وہاں یورپی ملکوں کے قوانین نرم ہے تو وہ ان سے فائدہ اٹھاتے آئے ہیں۔ لیکن اٹلی میں ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ جب سے موجودہ جو حکومت آئی ہے وزیر اعظم جارجیا میلونی کی، یہ دائیں بازو کی حکومت ہے اور اس نے امیگرینٹس کے حوالے سے پالیسیاں بہت سخت کی ہیں اور یہ کسی کے ساتھ رعایت نہیں کر رہے۔ اور میرا اپنا خیال ہے کہ وہ اس میں حق بجانب بھی ہیں کہ انہوں نے اپنے ملک کو، اپنے معاشرے کو، اس کی سیکورٹی کو پہلے دیکھنا ہے، باقی چیزیں تو بعد میں۔ غیر ملکی تو ظاہر ثانوی حیثیت ہوتی ہے ان کی تو، اور مسلسل اس کے باوجود ایسی حرکتیں پاکستانی کمیونٹی کے لوگ کر رہے ہیں، باقی بھی کر رہے ہیں غیر ملکی، لیکن پاکستانی کمیونٹی کا میں تو ان سے زیادہ غرض ہے کہ ان کی وجہ سے اب جو ہے جن کے پاس پیپر ہیں وہ بھی حکومت نے ڈپورٹ کرنا شروع کر دیے۔ اس حکومت کے آنے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ اٹلی میں وہ لوگ ہنگامہ آرائی بھی کر لیتے تھے، لڑائی جھگڑے بھی کر لیتے تھے، لیکن انہیں ڈپورٹ نہیں کیا جاتا تھا، بس پولیس وارننگ دے کے چھوڑ دیتی تھی یا تھوڑا بہت 2 دن 3 دن جو ہے وہ حراست میں رکھنے کے بعد ان کی ضمانت ہو جاتی تھی۔ لیکن اب جو ہے وہ زیرو ٹولرنس ہے، جو بھی آپ اگر کسی نے کوئی کرائم کیا کسی بھی قسم کا، لڑائی جھگڑے سے لے کر کوئی بھی اور کرائم، تو اس کے بعد آپ کو سزا ہو نہ ہو آپ ضرور پاکستان ڈپورٹ کر دیے جائیں گے۔ تو ہم آج بھی 2 بندوں کی کہانی لے کر آئے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں اگر پاکستان میں اگر آپ ہوتے ہیں، میں پولیس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ایک بندہ جو ہے پولیس سے متعلق کیس میں جو ہے وہ ڈپورٹ ہوا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ عام طور پر یہ حقیقت ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ تھانے کے قریب سے گزرتے ہوئے ڈرتا ہے، خاص طور پنجاب کی بات کر لیتے ہیں۔ پنجاب میں اگر آپ کے گھر میں کوئی واردات ہو جائے نا تو اس کی پولیس میں کمپلین کرنے کے لیے، ایف آئی آر درج کرانے کے لیے پہلے آپ بندہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی پولیس کا واقف کار ہو، کوئی باثر بندہ ہو تو اس کو ساتھ لے کر جائیں، یعنی آپ پہ مقدمہ کرانے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، اس کے لیے بھی آپ بندہ ڈھونڈتے ہیں۔ پولیس کا اتنا خوف ہے، تھانے دار آ جائے تو پورا گاؤں جو ہے اس کو اٹھ کے سلام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب وہی جو پنجاب کا بندہ یورپ آ جاتا ہے تو یہاں وہ کہتا ہے جی میں پولیس کیا، میں تو اس کی ایسی کی تیسی۔ تو کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا بولزانو میں، ایک 20 سالہ پاکستانی، 20 سال عمر سے آپ اندازہ لگا لیں گے اٹلی میں آئے اس کو کتنا عرصہ ہوا ہوگا، چند ماہ ہوئے ہوں گے زیادہ کیونکہ بچہ تو نہیں آ گیا تھا نا۔ تو ایک 20 سالہ پاکستانی لڑکا ہے، اس نے جو ہے سجور جمع کرائی ہوئی تھی۔ اب اٹلی میں اس وقت سجور آپ کو پتہ ہے کہ بہت لیٹ ہو رہی ہیں، ہونی نہیں چاہیے، اس پہ پاکستانی کمیونٹی کے رہنماؤں کو بات کرنی چاہیے، اور یہ سب کا مسئلہ ہے، خیر صرف پاکستانی کمیونٹی کا نہیں، باقی کمیونٹیز کو بھی حکومت سے بات کرنی چاہیے، ارکان اسمبلی سے ملنا چاہیے کہ بھائی اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ سجور جو ہے بہت لمبے عرصے کے لیے لوگوں کو ڈیٹیں مل رہی ہیں، تو اس کی بھی سجور پھنسی ہوئی تھی۔ تو اس نے جناب علی پہلے تو ایک فون نمبر سے وہاں کستورے میں افسر کو فون کیا، کہیں سے فون نمبر لیا ہوگا اس نے یا ان سے خود ہی جا کے لیا ہوگا، اور اس کو دھمکیاں دی کہ تم میری جو ہے نا وہ سجور فوراً کر دو ورنہ میں تمہیں پھر دیکھ لوں گا۔ اچھا وہ فون نمبر تو ان کے پاس آ گیا، ہیں تو عقل مند نا، ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو موبائل فون ہے نا اس کی وجہ سے تو آپ کی ہر چیز جو ہے وہ اس میں ریکارڈ میں آتی ہے۔ ابھی وہ معاملہ وہ دیکھ ہی رہے تھے کہ یہ صاحب انہوں نے ایک ای میل بھی دے ماری تھانے کو، کستورے کو، اور کستورے کو ای میل کی کہ اگر آپ نے میری جو ہے نا سجور جاری نہیں کی جلدی تو پھر اچھا نہیں ہوگا، یعنی ایک تو فون پہ دھمکی دی، اس کے بعد ای میل بھی کر دی۔ اب جو ہے یہاں پر بھی نہیں موصوف رکے، پتہ نہیں پیچھے سے بدماش آئے ہوں گے، پیچھے اب پتہ نہیں پنجاب سے ان کا تعلق ہے، اور ہو سکتا ہے پنجاب میں اگر میں ان کو مشورہ دوں گا کہ پنجاب واپس چلے گئے ہیں یا جانے والے ہیں تو انہیں وہاں پر بھی جا کے تھانے میں یہی کرنا چاہیے جو انہوں نے اٹلی میں کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ بھی وہ بھگتیں گے۔ کیا آپ صبر کر سکتے ہیں کہ پنجاب میں کوئی تھانے دار کو فون کر کے اس کو دھمکیاں دے، پھر ای میل کر کے کہے کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا، اور وہ یہ کرے، اس کے بعد اس کا کیا اثر ہوگا؟ اس کے بعد اس کی نسلیں بھی 7 نسلیں جو ہے نا وہ پولیس کی وردی دیکھ کر بھی خوف کھائیں گی۔ لیکن جب وہ اٹلی میں آ جاتے ہیں تو پتہ نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ بدماش بن جاتے ہیں، یہ موصوف بھی بدماش بنے ہوئے تھے۔ پھر یہ کستورے چلے گئے ایک دن، اور کستورے میں جا کر جناب علی انہوں نے کہا جی آپ مجھے آج ہی سجور جاری کریں، اور اگر آپ نے مجھے سجور جاری نہیں کی، وہاں شور شرابہ کیا تو آپ کی گاڑیاں جو باہر کھڑی ہیں میں ان کو توڑ پھوڑ دوں گا۔ تو بہرحال پولیس نے ان کو جو ہے وہاں سے کستورے سے تو بھیج دیا، پھر اوپر رپورٹ کر دی، اور پروسیکیوٹر نے ان کے جو ہے ڈپورٹیشن کا حکم دے دیا، اس کو حراست میں لے کر اب ڈپورٹ کر دیا گیا ہوگا کہ اس کی فوری ڈپورٹیشن کا ہو گیا حکم، اور امید یہ ہے کہ اب وہ پاکستان پہنچ چکا ہوگا۔ اور جب وہ ڈپورٹ ہو رہے ہیں آج کل تو پھر وہاں پتہ آپ کو ایف آئی اے والے بھی اس کا حال چال پوچھتے ہیں، اور وہاں بھی حال چال پوچھنے کے بعد یا تو پیسے دیے ہوں گے یا پھر وہاں پر بھی جو ہے نا
اس کو دیکھا ہوگا، اپنی بدماشی کی قیمت ادا کی ہوگی. تو بہرحال اب یہ جناب صاحب جو ہے وہ واپس پاکستان ہمیں یقین ہے کہ پہنچ چکے ہوں گے، کیونکہ پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے اور اس میں آرڈر میں یہی لکھا ہوا تھا کہ اس کو فوری ڈپورٹ کر دیا جائے، کیونکہ یہ اٹلی میں اس نے امن عامہ خراب کیا ہے. تو یہ باقیوں کے لیے سبق ہے. آپ اگر اٹلی میں یا کسی ملک میں رہ رہے ہیں تو وہاں بدماشی کرنے نہیں آئے، آپ وہاں روزی کمانے آئے تو خاموشی سے روزی کمائیں اور ان کے رولز کو فالو کریں. اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، اگر سجور نہیں مل رہی تو آپ وکیل سے رابطہ کریں، جو فلاحی تنظیمیں، جو این جی اوز ہیں ان سے رابطہ کریں کہ بھائی میری سجور لیٹ ہو رہی ہے. آپ عدالت میں جا سکتے ہیں لیکن آپ بدماشی نہیں کر سکتے. اگر پاکستان میں، جیسا پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں کوئی تھانے میں بدماشی اس نے اس طرح کی ہوتی تو اس کے ساتھ کیا اشر ہوتا. انہوں نے تو صرف رپورٹ کیا، وہاں پر تو اس کے اوپر اتنے مقدمے بن چکے ہوتے اور اس کو مار مار کے عدم ہوا کر دیتی. پولیس کا جو وہاں پر ٹارچر ہوتا ہے اس کا اندازہ ہر ایک کو ہے. اچھا، یہ تھی ایک جناب یہ بدماش صاحب کی کہانی جو 20 سالہ نوجوان تھا. اب آتے ہیں ایک اور افسوسناک واقعہ. یہ میلان میں ہوا ہے. میلان کے شمالی علاقے میں ایک 30 سالہ پاکستانی ڈلیوری رائڈر پیزا کا آرڈر لے کر جاتا ہے گھر میں، اور وہاں ایک لڑکی اٹالین اکیلی تھی. تو اس نے، اب اس خبیث شخص نے اس لڑکی کے ساتھ جو ہے نا دست درازی کی کوشش کی. جی اندازہ کریں کہ پھر وہی بات ہے کہ ایسے کالے جو سیاہ داغ لگاتے ہیں یہ لوگ کمیونٹی کے اوپر کہ سمجھ میں نہیں آتی پتہ ان کے ساتھ کیا کریں. تو بہرحال اس لڑکی نے وہاں پر شور کر دیا اور وہ شور سے لوگ جمع ہو گئے اور وہاں سے بھاگ گیا. لیکن ظاہر ہے بھاگ کر کہاں جانا ہے آپ. تو پھر وہ پولیس نے اس کو پکڑ لیا ہے اور اب وہ پولیس کی حراست میں گرفتار ہے. یقینی طور پر اس کو سزا بھی ہوگی. سزا ظاہر کم ہوگی کیونکہ ظاہر اس نے دست درازی کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے بعد ظاہر اب اس کا انجام بھی وہی ہونا ہے جو 20 سالہ بدماش صاحب کا ہوا ہے. وہ بھی واپس چلا گیا اور اس کو بھی اب ڈپورٹ کر دیا جائے گا. میں پھر بار بار کہوں گا خاص طور پر جو اٹلی میں، کہ اب اٹلی کی حکومت زیرو ٹالرنس ہے. اگر آپ نے لڑائی جھگڑا کیا یا آپ کسی بھی قسم کے کرائم میں ملوث ہوئے تو اس غیر ملکی کو اٹلی کی حکومت فوراً ڈپورٹ کر رہی ہے. آپ کے پاس پیپر ہیں یا نہیں ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر آپ وہاں اٹلی میں امن و امان کا مسئلہ پیدا کریں گے یا کسی بھی جرم میں ملوث ہوں گے تو پھر یہ یقین رکھیں کہ پھر آپ واپس پاکستان ہی جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.